سینیٹر ہمایوں احمد صاحب، آپ نے جاتے جاتے جو بات کر دی کہ سب کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، کوئی رہنے کی کوشش کرے تو کہے کہ انٹرفیئر کرو، یہ بھی ہم نے سننے کو ہمیں ملتا رہا. پھر میں عبداللہ صاحب سے بھی پوچھوں گا ویری کوئکلی. سر میں بتاتا ہوں نا، اگر آپ مجھے پوری بات کرنے دے دیتے تو آپ کو کلیئرٹی ہو جاتی. سر بریک لینا فرض ہے. جو پولیٹیشین ہے اس کے بھی حدود ہیں. پولیٹیشین کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، جو بجلی کی جو بات ہے نا، اس کے لیے ایک علاج ہے، اور وہ میرے خیال میں اس وقت پرائم منسٹر صاحب کو لینا چاہیے کہ جن بیوروکریسی یا جن لوگوں کو، چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب خود کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جن کو فری بجلی مل رہی ہے وہ فری بجلی ختم کریں، کیونکہ اس کا بوجھ یہ غریب عوام اٹھا رہی ہے. یہ 4 سال خان صاحب کے دور میں ہوا تھا سر. سر میں دیکھیں نا سر، میری بات سنیں. اگر اس وقت جو غلط ہوا تھا تو اس کی بیسس میں کہہ رہا ہوں، میں نے سن لینا میں نے کیا کہا. میں نے کہا اگر اس وقت جو غلط ہو رہا تھا تو کیا اس کا مطلب ہے آج بھی غلط ہوتا رہے گا؟ ویلڈ سر، ٹھیک ہے، ڈن سر. یہ آپ نے ایک بڑا اچھا جواب. آپ آج سے تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا، آج سے ٹھیک کر لیں، تاکہ کل کو کوئی آپ کو یہ تو نہ کہے نا، کل کو یہ نہ کہے کہ آپ نے بھی غلط کیا تھا. اگر ہم نے غلط کیا تھا تو آپ تو غلط نہ کریں نا. ڈو ناٹ ٹرائی ٹو جسٹیفائی یور رانگ ڈوئنگز بیکاز آف اس. ٹھیک سر، آپ کا بڑا دل ہے. لیں جی عبداللہ حمید گل صاحب، یہ حدود سے جو کراس ہونے کی باتیں ہیں، یہ سارا ملبہ یہ ہے جو کہ پاکستان کو یہاں تک لے کر چلا گیا ہے. مسئلہ یہ ہے. یہ بات درست ہے. پہلے تو ذرا فگرز کو صحیح کر لیا جائے تو بہتر ہے. 9 اپریل 2022 کو ڈالر کا ریٹ جو تھا انٹر بینک میں وہ 189 تھا، 179 تھا، اور اوپن مارکیٹ میں 191 تھا. دوسری بات آ جاتی ہے کہ جب جس کو موقع ملا، دیکھیں نا، اگر یہ جمہوریت ہے کہ آپ ایک دن میں 29 بل پاس کرائیں اور خود آپ کہیں کہ ہمیں اداروں کی ضرورت پڑتی تھی پاس کرانے کے لیے. کسی نے کبھی ڈیڈی لکھا، کسی نے کبھی ڈیڈی کہا، کسی نے ایوب کو کہا، کسی نے ضیاء الحق کو کہا، کسی نے جو ہے وہ باجوہ صاحب کو کہا، کوئی کسی کو کہے گا. اس لیے مقصد یہاں یہ بڑا خطرناک ہے. یہاں اصل میں یہ سسٹم کلیپس کے اوپر چلا گیا ہوا ہے. لیٹس بی ریئلسٹک. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم فگرز کو کوٹ کرتے ہیں، ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں، اس کے لیے کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. ہم یہاں بیٹھ کے یہ ڈیبیٹ تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن بتائیں نا کہ کیا آپ کی اکنامک پالیسی ہوگی؟ کیا اینٹ سے اینٹ نہیں بجانے کے لیے کہا گیا؟ کیا میمو گیٹس ہمیں یاد نہیں ہے؟ کیا جو ہے وہ 2020 اکتوبر کا جلسہ وہ ہمیں گجرانوالہ والا یاد نہیں ہے، جس میں باقاعدہ جنرل باجوہ کا نام لے کے چارج شیٹ کیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے؟ تو یہ ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے کیا کیا گیا وہ دیکھنے والی بات ہے. آپ جس ملکوں کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر ایک ہی بات ہے، وہاں رول آف لا اسٹیبلش ہوتا ہے. وہاں آپ عدلیہ جو ہے وہ جھکاؤ کی طرف نہیں جاتی. وہ یہ نہیں ہوتا کہ بینچ دیکھ کے آپ فیصلہ بتا دیں کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے. وہاں ماتحت عدلیاؤں کی جو ہے وہ تذلیل نہیں ہوا کرتی. وہاں جو ہے وہ اداروں کے اوپر اس طریقے سے حملے نہیں کیے جاتے. کون جسٹیفائی؟ آپ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ چند ایک لوگ، آپ نے شروع اپنے بیانیے میں کہا عمران خان صاحب یا جو بھی ان کے ساتھ رفقا ہیں وہ کچھ اگر اندر ہیں یا باہر ہیں، یہی وہ لوگ تھے نا جو کہتے تھے کہ جی مغرب کی بیرونی مداخلت ہے اور غیر ملکی سفراء سے ملنے کی کیا ضرورت ہے، اور ان کا کوئی کام نہیں بنتا کہ اپوزیشن ملے. تو پھر یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے اور یہ جو ان کے ساتھ ان کے 2 دوست تھے وہ کیوں ملنے گئے تھے؟ کیا بات ہے کہ آسٹریلین ہائی کمیشنر کے پاس جا کے بیٹھ کے کیا مقصد کے لیے گئے تھے، کس مقصد کے لیے گئے تھے؟